سانس روک دینے والی خبر سنتے ہی دعا کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، آہد خطرے میں ہے۔ اس نے گھبرا کر نوجوان کا بازو پکڑا اور بولی، مجھے فوراً وہاں لے چلو۔ نوجوان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور دعا بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ پورے راستے دعا کا دل عجیب بے چینی میں مبتلا رہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید قسمت اسے ایک ایسا موڑ پر لے آئی جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ چند منٹ بعد گاڑی شہر کے ایک ویران حصے میں پہنچ گئی۔ وہاں ایک پرانی عمارت کھڑی تھی جس کے ارد گرد مکمل خاموشی تھی۔ دعا نے حیرت سے پوچھا، آج یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نوجوان نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ برسوں سے اس جگہ قید زندگی گزار رہا ہے۔ دعا کا دل دھک سا رہ گیا، وہ کچھ سمجھ نہیں سکی۔ اسے لمحے عمارت کے اندر سے کسی کی چیخ کی آواز آئی۔ دعا خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ نوجوان نے فوراً اندر کی طرف بھاگا اور دعا بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں ایک کمرے پر جا ٹھہریں۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ دعا نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ دھکیلا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے بیٹھا ایک شخص کوئی اور نہیں مگر وہ پہلے والا آد نہیں رہا تھا۔ اس کے ہاتھ چہرے پر برسوں کی تکلیف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب جانے لگی، مگر تبھی آد نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ اگلی لمحے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہوا اور چیخ کر بولا، دعا فوراً یہاں سے چلی جاؤ، تمہیں نہیں معلوم تم کس جال میں پھنس چکی ہو۔ دعا حیران رہ گئی۔ وہ ابھی اس بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک عمارت کے باہر گاڑیوں کے رکنے اور آواز گونج اٹھی۔ نوجوان کھڑکی کی طرف دوڑا اور باہر دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ اس نے پلٹ کر آد کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، وہ لوگ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔